بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح۔ اس سورہ مبارکہ میں 29 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ الفتح۔ یہ سورہ مبارکہ الفتح کے نام سے موسوم ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ اس کا نام بھی ہے اور اس میں بیان کیے گئے مضامین و مطالب کا عنوان بھی۔ یہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذیقعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے صلح کا معاہدہ کر کے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ مضامین سورۃ الفتح۔ مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف ہر وقت بے چین کیے رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو یہ نوید جاں فضا سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ انہوں نے اللہ کی حمد و شکر کے نعرے بلند کیے اور یہ خبر آنے واحد میں سارے شہر میں پھیل گئی۔ سفر مکہ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل تھے انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں۔ یکم ذیقعدہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عشاق کا یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا۔ قریش کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے کہ ان کا اصل مقصد مکے پر قبضہ کرنا ہے، تو انہوں نے طے کر لیا کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قیام رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ مکے سے نکل کر ذو طبا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ و قتال سے بچ کر مناسب سمجھا کہ مشہور راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے مکے پہنچیں گے۔ بالآخر ایک کٹھن راستے سے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور کی ناقہ قصوہ بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں فروکش ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پانی کا ایک بوند نہیں ہے جس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تیر ایک صحابی کو دے کر کہا، کنویں میں اتر کر اسے گاڑ دو۔ انہوں نے تعمیر ارشاد کی تو پانی جوش مار کر ابلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کنویں سے بھر گیا۔ قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں واپس جانے کے لیے آمادہ کرے۔ عروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نہ جنگ ہے اور نہ مکے پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ حضور اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔
چنانچہ عروہ نے واپس جا کر قریش اور اہل مکہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں، انہیں حج و زیارت بیت اللہ سے نہ روکیں، وہ چند دن یہاں ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے۔ اس نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور حرمت کا بھی ذکر کیا۔ اہل مکہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ اپنی ذاتی وجاہت اور خاندانی اثر و رسوخ کے باعث اہل مکہ کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤسائے مکہ سے ملاقات کر کے انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کعبے کا طواف کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا میں طواف نہیں کروں گا۔ اہل مکہ کسی طور نہ مانے اور کہا کہ ہم قسم کھا چکے ہیں کہ مسلمانوں کو مکے میں نہیں آنے دیں گے، آپ لوگ ابھی چلے جائیں، آئندہ سال کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اہل مکہ نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ وہ جان کی بازی لگا دینے کے لیے بیعت کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ اسی حالت میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ بے شک راضی ہو گیا اللہ تعالی مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت سر دھڑ کی بازی لگانے کی کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے موسوم و مشہور ہے۔ اس بیعت کے بارے میں جب کفار نے سنا تو خوف زدہ ہو کر سہیل بن عمرو کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ صلح کی بات چیت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، چشم رسالت اس کے دور رس نتائج سے بخوبی آگاہ تھی۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح عطا فرمائی نے اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ جس صلح سے تم کبیدہ خاطر ہو اور جن شرائط کے باعث تمہارے دل غمزدہ ہو گئے، یہ حقیقت میں فتح مبین ہے۔ اس سورت کے اس تاریخی پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ فتح مبین کی روشن دلیل ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الفتح۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے، تمہیں سیدھی راہ دکھائے، اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین کرنا پڑے، اور اللہ ہی کے ہیں
تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اللہ حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں رہے، ان کی برائیاں ان سے اتار دے۔ یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان بد رکھتے ہیں، ان پر بری گردش، اور اللہ نے ان پر برا عذاب دیا اور ان پر لعنت دی اور ان کے لیے جہنم تیار کیا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے ملک ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر، اللہ عزت اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناتا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد کو توڑا اس نے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا عہد کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اسے اللہ بڑا ثواب دے گا۔ اوپر کی آیات میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اہل ایمان کو رحمتوں کی بشارت دی گئی، اور یہ کہ منافق مرد و زن، مشرک مرد و زن، ان کو سخت عذاب اٹھانا پڑے گا۔ اور اہل ایمان کو پرزور تاکید فرمائی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تائید کرتے رہو، اور یہ حکم تا قیامت ہے۔ اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو عہد کیا جائے اور کوئی توڑے تو اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور جس نے بیعت کی اور اپنے وعدے پر قائم رہا اس کو بڑی رحمتوں کی بشارت ہے۔ اور یہی اللہ کا قائم کردہ دستور ہے، جس کے مطابق آج کل کے دور میں نیک اور صالحین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم بھی اسی حکم کے تحت ہے۔ اور آگے کی آیتوں میں پھر وہی جو اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہی۔ پھر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والوں میں سے اپاہج یا اندھے وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو رعایت دی گئی ہے۔ پھر دوبارہ اس بیعت کا ذکر کہ جب اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، بے شک اللہ راضی ہے، اللہ نے جانا ان کو، ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی جزا کا اعلان کیا، اور بہت سی نعمتیں ان کو۔ اللہ بہت ہی حکمت و عزت والا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے پورا کر کے دکھایا۔ پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جنگ کا احوال بیان کیا، اور پھر بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان سے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا کر دیا۔ پھر کیسے فتح مکہ ہوا، اور پھر کیسے وہاں پر عمرے کی ادائیگی کا حکم، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کافروں پر بہت سخت ہیں مگر آپس میں بڑے نرم دل
اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے رکوع اور سجود کی مثال، ان کے چہروں کی مثال ہم نے یہ صفت توریت اور انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان میں سے جو اچھے اعمال والے ہیں ان کے لیے بڑی ثواب کی خوشخبری۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی دنیاوی معاملات میں جو راستہ اختیار کرنے کی راہ دکھائی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی صفات بیان فرمائیں۔